آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے کہ کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ منو تو کی بحث، یہ نظریات کا اختلاف، یہ اسکول آف تھاٹس میں کلیش، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے جو ہمارے استاد محترم نے ہمیں سمجھایا تھا، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بات میں آپ تک پہنچا دوں۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر نظریات کے اختلاف کو، اسکول آف تھاٹ کے کلیش کو ختم کرنا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، دوسرے کے نظریے کو برداشت کرنا سیکھو، دوسری کی بات کو برداشت کرنا سیکھو۔ اور یہ جو برداشت ہے یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو پیدا کرنے کے دو بڑے آسان سے کلیے ہیں۔ پہلا آسان سا طریقہ، کلیہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ آپ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ کسی نے آپ کو جتنی بڑی تکلیف دی ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، اور لوگوں سے معافی مانگ لو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کو آپ نے بڑی تکلیف دی ہو، اس سے معافی مانگ لو۔ تو یہ دو بڑے آسان سے طریقے ہیں، اور یہ لیڈ کرتے ہیں برداشت کو۔ آپ معافی مانگ لو، معاف کر دو، اور معاف کر دو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے، اور پھر اس سے آپ کے اندر برداشت پیدا ہوگی۔ اور پاکستان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ لوگوں کو معاف کر دے، کیونکہ یہاں پر تو اتنی عدم برداشت ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کو برداشت نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ سیاسی پارٹیوں کو برداشت نہیں کر رہی، سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہیں کر رہی۔ ایک نظریہ دوسرے نظریے کے ساتھ کلیش میں ہے، ایک فکر دوسری فکر کے ساتھ تنازع میں کھڑی ہوئی ہے، ہر بندہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، پتہ نہیں اس ملک میں مسلمان کون ہے۔ تو اگر آپ ان نظریات کے اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر دوسرے کے اسکول آف تھاٹ کو برداشت کرنا سیکھو، دوسرے کے نظریے کو برداشت کرنا سیکھو، دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھو۔ اور پھر پاکستان نور ہے، اس کو نار نہ بناؤ۔ پاکستان کے استحکام، سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ چلو ہم آج پاکستان کے استحکام، سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیجیے، اگر آپ استاد ہیں تو اتنی خوبصورت اور اتنی پڑھی لکھی اور اتنی باوقار قوم ترتیب دیجیے، دنیا اس قوم پر رشک کرے۔ اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو اتنا اچھا کاروبار کیجیے کہ آپ کا اکنامک سسٹم بہتر ہو جائے۔ اور جہاں آپ دعا مانگتے ہو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنی ہر دعا میں، یہ میں نے اپنے استاد سے سبق سیکھا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سبق پوری پاکستان کی قوم پڑھ لے، کہ آپ اپنی ہر دعا میں ہاتھ اٹھا کر جہاں اپنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں وہاں پاکستان کے لیے ضرور دعا مانگیے گا۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور پاکستان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور پاکستان کے استحکام، سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے کوشش ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ایک چڑیا کے برابر بھی طاقت رکھتے ہو تو اپنی چونچ میں پانی ڈال کر پاکستان میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا نام آگ بجھانے والوں میں ہو، آگ لگانے والوں میں نہ ہو، کیونکہ جس نے اس وطن کی اڑائی مٹی، اس کی ہو گئی ساری کمائی مٹی۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت آسان طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا۔